دوسرا الزام محمد بن قاسم پر یہ ہے کہ جب عطیہ بن سعد بن جنادہ العوفی نے ابن الاشعث کے ساتھ حجاج کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شکست ہو گئی تو عطیہ بن سعد فارس بھاگ گیا تو حجاج نے محمد بن قاسم کو فارس میں ایک خط بھیجا اور محمد بن قاسم نے اس خط میں لکھا ہوا حجاج کا حکم عطیہ العوفی کو پڑھ کر سنایا کہ عطیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعنت کریں اور اگر ایسا نہ کرے تو اسے 400 کوڑے مارے جائیں اور اس کی داڑھی اور سر کے بال بھی موڑ دیے جائیں۔ تو عطیہ نے محمد بن قاسم کے سامنے حجاج کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو 400 کوڑے لگوائے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی موڑ دیے۔ پھر عطیہ خراسان اور پھر عراق چلا گیا اور فتح سندھ کے 18 سال بعد وہی وفات پایا۔ مگر یہ واقعہ سنانے والا عطیہ کا پڑپوتا سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ العوفی ہے، جو اس واقعے کو اپنے پردادا عطیہ کے والد سعد بن جنادہ العوفی سے روایت کر رہا ہے، اور ان کی آپس میں ملاقات ہونا ثابت نہیں، یعنی کہ ان کا آپس میں صدی سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، اور اس روایت کا ایک نہیں کئی راوی گرے ہوئے ہیں، اور جس روایت میں ایک راوی گرا ہو اس کو منقطع اور جس میں ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں اس کو معضل یعنی کہ سخت ضعیف روایت کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو عطیہ بن سعد العوفی کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دھوکے باز شخص تھا۔ فرض کر لیں کہ عطیہ کے پڑپوتے سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ العوفی کو یہ باتیں اپنے باپ دادا اور پردادا سے پہنچی بھی ہوں تو تہذیب و تہذیب میں عطیہ کو کوڑے مارے جانے والے واقعے کے اوپر کئی ائمہ تابعین و محدثین نے عطیہ بن سعد العوفی پر جرح لکھی ہے، اور ائمہ محدثین جن میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، ان سب نے عطیہ العوفی کو ضعیف اس لیے کہا کیونکہ عطیہ نے اپنے استاد محمد بن صاحب الکلبی کی کنیت ابو سعید رکھی ہوئی تھی، اور عطیہ جب اپنے جھوٹے استاد کلبی سے حدیث روایت کرتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے یہ حدیث ابو سعید یعنی کہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنائی ہے۔ جو شخص اپنے استاد جس کو ائمہ دین نے جھوٹا واقعات گڑھنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، اس کا نام صحابی رسول پر رکھ کر لوگوں کو حدیث رسول بیان کرنے میں دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی جو شخص حدیثیں گڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے محمد بن قاسم پر سیدنا علی کی گستاخی کا حکم دینے کا واقعہ گڑھنا کوئی بڑی بات یا مشکل بات نہیں۔ عطیہ پر جرح کرنے والوں میں کئی ائمہ تابعین اور تبع تابعین ہیں، جن میں احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید القطان، ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، نسائی، ابو داؤد سجستانی، ابن عدی دارقطنی، ابن حبان جوزجانی، بیہقی، سفیان ثوری، ابن ملقن سنانی، ابن سعد عقیلی، حشیم بن بشیر الواسطی، ابن شاہین بزار رحمہم اللہ۔ اس کے علاوہ متاخرین میں ابن حجر، ابن کثیر، ابن جوزی، سیوطی، ذہبی، نووی، سخاوی، بوصیری، عبدالحق الازدی، ابن رجب حنبلی، ذیلی حنفی، ابن القطان الفاسی، ابن حزم، ابن عبد الہادی جرجانی، حیثمی، مزی، ساجی، حافظ عراقی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ 14ویں صدی ہجری کے علماء جن میں شیخ البانی اور شیخ زبیر علیزئی، شیخ شعیب الارناؤوط رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے بھی عطیہ بن سعد العوفی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ اس نے اپنے استاد کی کنیت کو صحابی کی کنیت پر رکھا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو حدیث رسول سنانے میں دھوکہ دے سکے۔ دراصل محمد بن قاسم کا قصور یہ تھا کہ اس کا تعلق حجاج بن یوسف کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا اور دونوں اموی خلافت کے ماتحت تھے۔ حجاج بے شک ایک ظالم شخص تھا حدیث رسول کے مطابق، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فاسق بندے سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، اور فتح سندھ میں حجاج کا اہم کردار تھا۔ اگر محض تاریخ ہی سنانی ہے تو تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ راجہ دائر کا سندھ میں دوسری اقوام جن میں جاٹ اور دوسرے مذاہب جن میں بدھ مت شامل تھے ان سے متعصبانہ رویہ تھا۔ راجہ دائر نے یہاں تک کہا تھا کہ جاٹ لوگ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے ساتھ کتا رکھیں، اور راجہ دائر کے ابا نے بدھ مت کی حکومت پر قبضہ کیا تھا اور بدھ مت راجہ دائر سے کافی ناراض تھے۔ تاریخ میں یہ روایات بھی ملتی ہے کہ محمد بن قاسم کی منصفانہ حکومت سے لوگ اتنا محبت کرتے تھے کہ اس کے پتلے بنائے تھے ان لوگوں نے اپنے علاقوں میں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو فلم، ڈرامے، ناول یا غیر مستند یا بے سند روایات سے پڑھیں گے اور جانیں گے تو یا تو ہم اس شخصیت کی محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ اس کو آسمان تک پہنچا دیں گے، یا اس شخصیت سے اتنی نفرت کریں گے کہ اس کی جتنی جائز تعریف بنتی ہے وہ بھی نہ کریں گے، بلکہ اس سے نفرت کریں گے اور اس پر جھوٹ باندھیں گے۔ ناظرین، آج کی یہ تحقیق پر مبنی ویڈیو کیسی لگی؟ اسی طرح کی تحقیق پر مبنی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔